بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے نبی کی ہے جس کے صبر پر فرشتے بھی حیران تھے۔ ایک ایسے بندے کی جس نے اپنی دولت کھو دی، اولاد کھو دی، صحت کھو دی، لیکن اللہ پر یقین کبھی نہیں کھویا۔ یہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، صبر، ایمان اور شکر کی زندہ مثال۔ کبھی ایک وقت تھا جب حضرت ایوب علیہ السلام شام کے سب سے مالدار انسانوں میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ہزاروں بھیڑ بکریاں، اونٹ، گھوڑے، کھیت، باغات اور بڑی اولاد ان کے دروازے پر ہمیشہ فقیر موجود رہتے اور آپ ہر آنے والے کو خوشی سے دیتے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کی سب سے بڑی نعمت ان کا شکر اور ایمان تھا۔ وہ اکثر فرمایا کرتے، یہ سب میرا نہیں، میرے رب کا ہے، میں صرف ایمانت دار ہوں۔ ایک دن آسمانوں پر فرشتے جمع ہوئے۔ وہ اللہ کے سامنے حضرت ایوب کی تعریف کرنے لگے۔ کہا گیا، یا رب، ایوب تیرا ایسا بندہ ہے جو نعمتوں میں بھی شکر کرتا ہے اور تیرے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ شیطان نے حسد کیا، اگر اس سے یہ سب نعمتیں چھین جائیں تو یہ بھی شکایت کرنے لگے گا۔ اس کا ایمان نعمتوں کے سہارے قید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اسے آزمائیں گے تاکہ زمین اور آسمان جان لیں کہ ایوب کا ایمان سچا ہے۔ پہلی آزمائش آئی مال و دولت کی۔ ایک دن طوفان آیا، بجلی گری، کھیت جل گئے، جانور مر گئے۔ چند گھنٹوں میں ساری دولت مٹی میں مل گئی۔ نوکر چاکر بھاگ گئے، گھر خالی ہو گیا۔ لیکن حضرت ایوب نے صرف اتنا کہا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، میں صبر کرتا ہوں کیونکہ میرا رب حکیم ہے۔ پھر دوسری آزمائش آئی اولاد کی۔ ایک دن ان کے بیٹے اور بیٹیاں گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ زلزلہ آیا، چھت گر گئی اور سب بچے ملبے تلے دب گئے۔ یہ منظر کائنات کے لیے بھی دردناک تھا۔ ایک باپ کا کلیجہ پھٹ جائے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے لبوں پر پھر بھی شکوہ نہیں تھا۔ انہوں نے صرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے رب، تو نے دیا تھا، تو نے واپس لے لیا، میں تجھ پر راضی ہوں۔ پھر تیسری آزمائش صحت کی۔ ان کے جسم پر زخم نکل آئے، جلد گلنے لگی، ایسا لگتا تھا جیسے گوشت پگھل رہا ہو، لیکن وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے تانے دیے، اگر تم واقعی نبی ہو تو اللہ تمہیں شفا کیوں نہیں دیتا؟ وہ مسکرا کر کہتے، میں اپنے رب سے شکایت نہیں کرتا، میں اس سے دعا کرتا ہوں۔ دن گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں، مہینے برسوں میں بدل گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ صرف ایک انسان تھا جو ان کے ساتھ رہا، ان کی وفادار بیوی۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتی، دعا کرتی اور مزدوری کر کے ان کے لیے کھانا لاتی۔ لوگ کہتے، یہ شخص تو اب مردہ جیسا ہے، تم کیوں اس کے ساتھ ہو؟ وہ کہتی، میں اس وقت بھی اس کے ساتھ تھی جب سب نعمتیں تھیں، تو اب مصیبت میں کیسے چھوڑ دوں؟ ایک دن شیطان ایک طبیب ڈاکٹر کے روپ میں آیا اور حضرت ایوب کی بیوی سے کہا، میں تمہیں تمہارے شوہر کو شفا دوں گا، بس تم یہ کہنا کہ علاج نے شفا دی، اللہ نے نہیں۔ جب بیوی نے یہ بات شوہر کو بتائی تو حضرت ایوب علیہ السلام رو پڑے۔ انہوں نے کہا، یہ شیطان کی چال ہے، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا صبر پسند آیا۔ عرش سے ندا آئی، اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نکلے گا، اس سے غسل کرو اور پیو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا کیا، چشمہ پھوٹ نکلا، پانی ٹھنڈا اور خوشبودار تھا۔ انہوں نے غسل کیا، زخم ٹھیک ہو گئے، گوشت دوبارہ بن گیا، چہرہ روشن ہو گیا، اور وہی ایوب جو سالوں سے بستر پر تھے، اب کھڑے ہو کر اپنے رب کو سجدہ کر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں دی، نئے کھیت، نئے باغ، نیا مال،
اور قرآن میں فرمایا ہم نے اس کے اہل و عیال واپس دیے بلکہ ان جیسے اور بھی بڑھا دیے۔ پھر انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے قسم کھائی تھی کہ اگر صحت ملی تو 100 کوڑے ماروں گا، لیکن وہ بیوی تو صبر، محبت اور وفا کی مثال تھی۔ اللہ نے فرمایا اے ایوب 100 پتلی ٹہنیاں لو اور ایک ہی بار ہلکے سے مار دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، وہ اپنے صابر بندوں کو ذلیل نہیں کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر صرف خاموشی نہیں بلکہ ایمان کا ثبوت ہے۔ مشکلات انسان کو توڑنے نہیں بلکہ مضبوط بنانے آتی ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے کیونکہ وہ انہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ تو اگر تمہاری زندگی میں دکھ ہے، اگر تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہوں، تو یاد رکھو اللہ ایوب علیہ السلام کو نہیں بھولا تھا تو وہ تمہیں بھی نہیں بھولا۔ بس صبر کرو، ایمان رکھو اور اپنے رب سے کہو اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہی ہماری زندگی کا سبق ہے۔ صبر، شکر اور یقین۔ اللہم اجعلنا من الصابرین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔